بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، انسانی تاریخ میں کئی قومیں ایسی آئیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اپنے نبی بھیجے، لیکن جب ان قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل کیا۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم تھی قوم مدین۔ یہ قوم تجارت، منڈیوں اور کاروبار کے حوالے سے عرب میں مشہور تھی، لیکن بددیانتی، ظلم اور نافرمانی میں یہ اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی طرف نازل فرمایا۔ قوم مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھنے والی قوم تھی اور عرب میں مدین کے علاقے میں رہتی تھی، جو آج کے مغربی سعودی عرب اور اردن کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ یہ قوم معیشت کے اعتبار سے خوشحال تھی اور ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر تجارت، خرید و فروخت اور کاشتکاری تھا۔ قوم مدین کا بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ترازو میں دھوکہ دیتے تھے اور لوگوں کا حق مار کر اپنا نفع بڑھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس متعلق قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ پیارے دوستوں، ان کے بازاروں میں رشوت، دھوکہ دہی، ظلم اور کم تولنے کا کلچر عام تھا۔ نبیوں کے انکار اور دنیا پرستی میں یہ قوم حد سے تجاوز کر گئی تھی۔ جب ان لوگوں کی کم عقلی حد سے بڑھی اور یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم میں نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور آپ کو خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ نہایت فصاحت و بلاغت سے گفتگو فرماتے تھے، اس لیے آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی اور انہیں ناپ تول میں انصاف کرنے اور اللہ کا خوف دلایا۔ آپ نے اپنی قوم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا ہے کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آنے کی نصیحت کی اور اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم، ناپ تول میں کمی کرنا چھوڑ دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر یقین کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدت سے انکار مت کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو چند نصیحتیں کی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، توحید کو اپناؤ اور شرک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو اور ناپ تول میں کمی کرنا بند کر دو اور لوگوں کا مال نہ حق نہ مارا کرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو یہ بھی نصیحت کی کہ عدل و انصاف کے ساتھ کاروبار کرو، لیکن قوم مدین کے سردار اور مالدار شخص نے کہا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے خرچ نہ کریں؟ اس قوم نے باقی قوموں کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور یہ لوگ کہنے لگے کہ اے شعیب، ہم تو تمہیں کمزور سمجھتے ہیں اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، یعنی اگر تمہارا قبیلہ یہاں موجود نہ ہوتا اور تم اس قبیلے سے نہ ہوتے تو ہم تمہیں سنسار کر کے مار دیتے۔ قوم مدین کی ہٹ دھرمی بڑھتی چلی گئی اور یہ لوگ دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے چلے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بن گئے۔ جب اس قوم کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، یعنی اگر تم سچے ہو تو اپنے سچے ہونے کا ثبوت دو اور ہم پر
عذاب لے آؤ۔ یہی وہ روش تھی جو ان سے پچھلی نافرمان قوموں میں بھی پائی جاتی تھی، یعنی قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود میں بھی ایسی ہی روش پائی جاتی تھی۔ یہ قومیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان تھیں اور انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے ایسا ہی کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ آخر کار جب قوم مدین اپنی سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا اور ان پر دردناک عذاب نازل ہوا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پھر ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مدین پر زبردست زلزلہ بھیجا جس نے پورے شہر کو تباہ کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ زمین پھٹ گئی، زمین و آسمان سے آگ برسنے لگی اور چمڑی کو جھلسا دینے والی تیز ہوا چلنے لگی، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی بستیوں میں ہی مٹی میں دفن ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر 3 قسم کا عذاب نازل کیا۔ ایک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کی صورت میں نازل فرمایا جس میں زمین اس طرح لرزی کہ عمارتیں ڈھیر ہو گئی، اور دوسرا عذاب یہ آیا کہ ایک زوردار چیخ نکلی جس نے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا، اور تیسرا عذاب یہ آیا کہ ایک بادل ان پر سایہ فگن ہوا جس سے آگ برسی اور انہیں جلا کر خاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستوں، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بددیانتی، ناپ تول میں کمی اور دنیا پرستی اور نبیوں کے انکار کی سزا دنیا اور آخرت دونوں میں ہی سخت ہو سکتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی اسی راستے پر چل کر ہلاک ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ دعا بھی قرآن کریم میں کچھ یوں بیان کی گئی ہے کہ اے میرے رب، ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ناپ تول میں کمی، بددیانتی اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ کیا ہم حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحتوں کو اپنانے کے لیے تیار ہیں یا قوم مدین کی طرح ہٹ دھرمی دکھائیں گے؟ یہ سبق آج بھی ہمارے لیے موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام بدلتا نہیں۔ جو بھی قوم ظلم کرے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرے گی تو اس کا انجام دنیا اور آخرت میں ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔